الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الوضوء. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. اما بعد، مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد گزشتہ جمعہ ذکر کیا گیا تھا کہ روزے کے اندر کون کون سی چیزیں کرنا شرعاً جائز ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. روزے میں کون کون سی چیزیں ہیں جن سے اجتناب کرنا ہے. اس میں پہلی بات کیا ہے؟ لقیط ابن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الوضوء. رمضان کے دن کے بارے میں نے وضو سے متعلق سوال کیا کہ مجھے وضو سے متعلق بتائیے. فرمایا اسبغ الوضوء، وضو کم پانی سے مل کے اچھے طریقے سے کرو. وخلل بین الاصابع، اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرو. وبالغ فی الاستنشاق، اور استنشاق میں یعنی ناک میں جب پانی ڈالنا ہو تو اچھی طرح ناک میں پانی ڈالو. الا ان تکون صائما، مگر جب روزے سے ہو تو اس بات کا خیال کرو کہ ناک میں پانی چڑھنا نہیں چاہیے. ناک صاف ضرور ہو، ناک کے اوپر والے حصے میں پانی چڑھنا نہیں چاہیے. تو روزے کے عالم میں اس کا احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب آپ روزے میں ہوں اور روزے میں وضو فرما رہے ہوں تو ناک میں پانی اندر اچھے طریقے سے نہ چڑھائیے، ہلکے سے پانی ڈالیے اور جھاڑ دیجیے اور اس کا لحاظ رکھیے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روزے میں سب سے زیادہ روکا ہے وہ کیا ہے؟ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا روزے میں نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر عمل کرنا روزے میں نہیں چھوڑتا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے یا نہ چھوڑے۔ ایک آدمی روزے میں جھوٹ بھی بول رہا ہے اور جھوٹ پر عمل بھی کر رہا ہے تو اس کا روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ مقبولیت پہ نہیں پہنچ رہا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے روزے کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ جس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے یہ اس سے رکنے کے بجائے مزید اس عمل کو کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صحیح الامام ابن خزیمہ میں صحیح درجے کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الصیام من اکل وشرب انما الصیام من اللغو والرفث فان صابك احد او جہل علیک فقل انی صائم۔ فرمایا روزہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا اور آپ کہتے ہیں میں امرؤ صائم ہوں، میں روزے دار ہوں، یہ روزہ بھائی نہیں ہے۔ روزہ یہ ہے کہ آپ ہر قسم کی لغو اور بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو آپ کا روزہ ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آپ کو صاحب کا برا بھلا کہے، گالم گلوچ بھی کرے نا آپ کے ساتھ، او جہل علیہ کا، یا آپ کے ساتھ کوئی جاہلیت کا معاملہ کر دے، پھر بھی آپ کیا کہیں؟ آپ کہیے انی صائم، میں آپ کو جواب نہیں دوں گا، میں روزے سے ہوں۔ تو روزہ اصل میں بےہودگی سے بچنے کا نام ہے، گناہوں سے بچنے کا نام ہے، لغویات اور رفوس سے بچنے کا نام ہے، گناہوں سے باہر صورت بچنے کا نام روزہ ہے۔ ہم روزے میں جتنے گناہ کر رہے ہیں یہ گناہ کرنے کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہمارے روزوں کی اساسیت معدوم ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا کان یوم صوم احدکم فلا يرفث ولا يسخب فان صابه احد او قاتله فليقل انی امرؤ صائم۔ فرمایا روزے میں نہ کسی کو برا بھلا کہے، نہ چیخم چلائی کرے، نہ بےہودگی کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی لڑائی پر آمادہ ہو جائے اس سے بھی لڑائی نہ کرے، اس سے یہ کہے بھائی صاحب میں روزے سے ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ سے بات ہی نہیں کرنی، آپ سے لڑائی نہیں کرنی، آپ سے کلمہ بد کہنا ہی نہیں ہے۔ اس بات کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ جب تک انسان اس کام سے نہیں بچے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا روزہ مقبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزے کی مقبولیت کے لیے صحیح الامام ابن خزیمہ میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لیس الصیام من اکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث۔ روزے میں شہوت زنی کی باتیں کرنا، اس سے رکنا ہے۔ انسان شہوت نہیں کر رہا مگر شہوت زنی کی باتیں کر رہا ہے، یہ تمام چیزیں روزے کو خراب کر دیتی ہیں اور روزے کو اپنی اصل سے خراب کر کے اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہیں۔ لہذا انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ انسان کیا کرے، ہر صورت گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کرے۔ اگر اس میں اتنا ملک ہے، اتنی صلاحیت ہے، اتنا تجربہ ہے، اتنی بردباری ہے، اتنا صبر اور تحمل ہے تو اپنی اہلیت سے بغلگیر روزے میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کان النبی یقبل ویباشر وهو صائم ولکنہ کان املککم لعربہ۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تم میں سے کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو روزے کے عالم میں بغلگیر ہو جایا کرتے تھے اور اپنے آپ کو مجھ سے ملا دیا کرتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صلاحیت تھی، طاقت تھی۔ انسان اگر اپنے اندر صبر کرتے ہوئے معانقہ کرنا چاہے اپنی اہلیت سے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاہم بے لباس ہو کے اجتماع نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، خاتون کی ماہواری آ جائے یا ولادت ہو جائے، دونوں ہی صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں فرماتا ہے، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلك من نقصان دینہا، کیا ایسا نہیں ہے کہ خاتون جب ایام میں ہوتی ہے تو وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے، اسی وجہ سے اس کے اجر میں بھی مردوں کے مقابلے میں نقص ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ جب خاتون کو ایام شروع ہو جائیں تو وہ یہ نہ کرے کہ میں تو سحری کھا چکی ہوں، پورے دن کا روزہ رکھوں گی،
پھر افطار کروں گی، یا میں رسمن رواجن ہی میں بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی ہوں، وہ اپنے روزے سے فارغ ہو گئی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس میں احتمال نہ کرے اور اپنے آپ کو فارغ کرے، جب پاک ہو جائے پھر اس کے بعد وہ اپنے روزے کا اہتمام کرے۔ شریعت نے اس بات کو مقرر کیا۔ اسی طرح ان ادویات کا استعمال کرنا، ان اشیاء کا استعمال کرنا کہ جو ایام کے اندر تبدیلی واقع کرتی ہیں یا ایام کو روکنے کا سبب بنتی ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان کا استعمال کرنا بھی مناسب نہیں۔ صرف رمضان کے اندر اپنی چند عبادات کو ضرور بضرور شوق رکھیے، کرنے کے لیے اللہ کی فطرت میں تبدیلی کرنا یہ غیر پسندیدہ عمل ہے اور غیر مناسب عمل ہے۔ اگر اس کی اجازت ہوتی تو اصحاب رسول میں صحابیات آپ سے زیادہ تقوی دار تھی، وہ ضرور اس کا اہتمام کرتی، مگر کسی نے یہ عمل نہیں کیا، لہذا معلوم ہوا کہ ان تمام اشیاء سے اجتناب کرنا چاہیے اور جیسے شریعت میں حکم ہے ویسے ہی کرنا چاہیے، تاکہ شریعت کے مطابق انسان عمل کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطابق اس کا عمل مبارک ہو جائے۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ سے اور مجموعہ صراط المستقیم والے یعنی لجنہ دائمہ جو سعودی عرب کے مفتی اعظم کی کمیٹیاں ہیں، ان سے اس بارے میں جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ ادویات کا استعمال کر کے خواتین کا اپنی صلات کی قربت اختیار کرنا اور اپنے ایام میں رد و بدل کرنا یہ مناسب عمل نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ اجتناب کرنا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، اگر آدمی اپنی اہلیہ کی قربت کر لے تو جیسے ہی وہ قربت کرے گا بے لباس ہوگا ویسے ہی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم آیت نمبر سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں ارشاد فرما رہا ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ رب العالمین نے روزوں کی راتوں میں اپنی اہلیوں کے ساتھ قربتیں کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس اور تم ان کا لباس ہو۔ علیم اللہ نے جان لیا انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تمہارے نفس ضرور بضرور خیانت کر جائیں گے، فتاب علیکم، پھر اللہ تمہاری توبہ کو قبول بھی فرمائے گا، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف بھی فرما دے گا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، جب روزے سے مکمل فارغ ہو جاؤ تو رات کو اپنی اہلیاؤں کی قربت کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لہذا اگر حالت صوم کے اندر، حالت صیام کے اندر، روزے کی کیفیت میں ایک انسان اپنی اہلیہ کی قربت کر لے تو اس صورت میں اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، اس سے اس کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ جان بوجھ کے عمل ہو گیا یا کسی بھی وجہ سے ہو گیا تو اس پر کفارہ دینا ہوگا، اور وہ کفارہ پورا کا پورا ادا کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے میں یا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ لے، اگر ایسا نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو گردن کو آزاد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں یہی مسئلہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جان بوجھ کے روزے میں کھا لے، ایک ہے غلطی سے کھا لے تو اللہ نے اس کو کھلا دیا اور پلا دیا، دوسرا شخص یہ ہے جو جان بوجھ کے کچھ کھانا چاہ رہا ہے حالت الصوم میں اور اس کی حیت تبدیل کر رہا ہے، مثلا چوئنگم ہے، چبانا چاہتا ہے نگلنا نہیں چاہتا، کوئی ایسی چیز ہے جس کو منہ میں رکھ کے ہلا رہا ہے، چبا رہا ہے، کھا رہا ہے لیکن نگل نہیں رہا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ نہ تو اس کا ذائقہ ہے اور نہ یہ میرے حلق سے نیچے گزر رہی ہے، لہذا اس میں حرج ہی کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس سے روزہ باطل ہو جائے گا اور جس سے روزہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی افطرت یوما من رمضان فقال له النبی تصدق واستغفر اللہ وصم یوما مکانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور ارواء الغلیل کے اندر روایت موجود ہے، اس نے کہا میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء اسلام کی بات ہے، اس سے کہا کہ تم جا کے صدقات کرو، اللہ سے معافیاں مانگو، اور یہ عمل تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے درست نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اگر ایک شخص جان بوجھ کے رمضان کا ایک روزہ بھی توڑ دیتا ہے پھر زندگی بھر بھی روزے رکھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے اس روزے کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا جو اس نے رمضان کے روزے کو جان بوجھ کے توڑ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی وہ حیثیت اور وہ نوعیت جو ہے وہ بحال نہیں ہوگی۔ اسی طرح چوتھی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے
وہ ہے قے کرنا. یہاں پر یہ مسئلہ سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے کہ ایک ہے قے کا خود آنا اور ایک ہے کوئی چیز حلق میں داخل کرنا اور قے کا کرنا. قے خود آ جائے چاہے منہ بھر کے ہو یا کم ہو، باہر صورت وضو اور روزہ نہیں ٹوٹے گا اور روزے میں انسان رہے گا، اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن متلی ہو رہی تھی، کوئی چیز لی حلق میں گھسا دی، حلق میں گھسانے کی وجہ سے قے ہوئی تو روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا. لہذا جان بوجھ کے جب قے کرے گا تو روزہ ٹوٹے گا. سنن ابی داؤد کے اندر صحیح درجے کی روایت ہے، من درع قیء وهو صائم فلیس علیہ قضاء وان استسقى فلیغض. فرمایا الٹی خود بخود آ گئی، چاہے وہ کسی بھی صورت میں تھی، اس کے روزے پر کوئی قضا نہیں ہے، روزہ جاری رہے گا. اور اگر اس نے جان بوجھ کے الٹی کری تو اس صورت میں اس کو اپنے روزے کی قضا کرنی پڑے گی اور اس کا وہ روزہ اپنی جگہ سے باطل ہو جائے گا. لہذا اس کے اندر بھی انسان کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے. اب روزے کی رخصتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے مقرر فرمائی ہے. پہلی رخصت کب ہے روزے کے اندر؟ پہلی رخصت بیماری ہے. ایسی بیماری جو انسان کی عارضی ہو اور دائمن نہ ہو. اس صورت کے اندر خدشہ یہ ہو کہ وہ بیماری چلی جائے گی تو صحت ہونے پر روزوں کی قضا کرے. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں فرما رہا ہے، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے یہ روزوں کی گنتی کے چند ایام ہے. آپ میں سے کوئی مریض ہو یا آپ میں سے کوئی سفر میں ہو تو اتنے دن گن کر بعد میں روزہ رکھ لے. جنہیں روزہ رکھنے میں مشقت اٹھانی پڑی ہے اور جن کو مشقت پڑ گئی ہے وہ اپنی بیماری کی وجہ سے، تو اپنی بیماری کی وجہ سے آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن بیماری ایسی نہ ہو کہ ذرا سی کھانسی ہوئی، ذرا سا نزلہ ہوا، ہمت ہے دنیا جہاں میں جانے کی، دنیا جہاں کا کاروبار کرنے کی صلاحیت ہے مگر روزہ چھوڑ دیا، یہ غلط بات. کوئی شرعی عذر ہو، ایسی بیماری ہو کہ آپ کو خدشہ ہو کہ وہ بیماری بڑھ جائے گی، تکلیف بڑھ جائے گی، تو اللہ نے رخصت دی ہے، آپ روزے کی قضا فرما لیجئے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح روایت موجود ہے، فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر علت ولا مرض یقضیہ صیام الدہر وان صام. فرمایا جو آدمی شرعی رخصت اور بیماری کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اگر وہ زمانے بھر کے روزے رکھے تب بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. اتنا بڑا گناہ ہے جان بوجھ کے روزے کو چھوڑنے کا. سلسلہ حدیث صحیحہ میں روایت موجود ہے. لہذا بیماری ہو تو آپ روزہ چھوڑ دیجئے. دائمی بیماری ہو، ایسی بیماری ہو جو صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہی، تب بھی روزے چھوڑ دیجئے. اور روزوں کی قضا نہیں کر سکتے تو ان کا فدیہ دے دیجئے اور ان کا معاملہ صاف کر لیجئے. مگر یہ معاملہ صاف ستھرا انشاءاللہ تعالی ہونا چاہیے. دوسری صرف جس میں روزے کے لیے سہولت ہے وہ انسان کا سفر ہے. اللہ نے فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر. جب تم میں سے کوئی سفر میں ہو، سفر سے مراد کیا ہے؟ شہر سے باہر نکلنے والا سفر ہو. یہ نہیں کہ آپ نے یہاں سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانا ہے تو یہ تو بہت بڑا سفر ہے، تو کیا یہ اس کو میں روزہ چھوڑ دیں گے؟ اس میں روزہ نہیں چھوڑیں گے. ایسا سفر ہو جس میں آپ کے لیے ٹریولنگ کرنا بہت مشکل ہو اور آپ کے لیے بیٹھنا مشکل ہو، چلنا مشکل ہو اور آپ کے لیے انتہائی دشواریاں ہو اور آپ شہر سے باہر جا رہے ہوں، تو اس صورت میں شریعت نے رخصت دی ہے کہ اگر آپ اپنے روزوں کی قضا کرنا چاہیں تو روزوں کی قضا کر سکتے ہیں انشاءاللہ الرحمن، اس میں حرج نہیں. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں ان حمزہ ابن عمرو الاسلمی قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اصوموا فی السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر. صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام کیا تھا؟ حمزہ بن عمر الاسلمی نام تھا. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں حالت صوم اپنے سفر میں گزار سکتا ہوں؟ یعنی کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور نوافل روزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مرضی ہو تو رکھ لو، اگر مرضی نہ ہو تو چھوڑ دو. لہذا سفر کے اندر اگر کسی کے پاس طاقت ہے وہ روزہ رکھ لے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے وہ روزہ چھوڑ دے. اس میں کوئی شرعی
قباحت نہیں ہے، لیکن سفر ہونا چاہیے۔ اسی لیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل16 مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من افطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم۔ فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16ویں روزے کو جہاد کے لیے نکلے۔ ہم میں سے بعض لوگ روزے سے تھے، بعض لوگ سفر میں ہونے کی وجہ سے روزے سے نہیں تھے۔ جس کا روزہ نہیں تھا وہ روزہ رکھنے والے پر عیب نہیں لگا رہا تھا، اور جس کا روزہ تھا وہ نہ رکھنے والے پر کوئی عیب نہیں لگا رہا تھا۔ دونوں نے رخصتوں پہ عمل کیا۔ تو سفر میں جو روزہ رکھنا چاہے رکھ لے، جو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، اس میں انشاءاللہ الرحمن کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سفر ہونا چاہیے۔ میں نے بار بار گزارش کی ہے کہ سفر ہونا چاہیے، اس کے بغیر روزہ چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے اندر انشاءاللہ الرحمن احتیاط ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ فقہ الحدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ، ابو جعفر اور جمہور علماء کے نزدیک سفر میں جب مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے اور افضل ہے، اور جب کسی بھی قسم کی مشقت ہو تو روزہ چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ الرحمن کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں کوئی آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح وہ خاتون جو قرب الولادت ہو یا جو پریگننٹ ہو، ان کے یہاں وضع حمل ہونا قریب ہو، ان کے لیے بھی نوعیت یہی ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کعبی ہیں، کعبی، وہ انس ابن مالک ایک الگ ہیں اور یہ انس ابن مالک کعبی الگ ہیں۔ یہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وضع عن المسافر الصوم والشطر الصلاة وعن الحبل والمرضع الصوم۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے مسافر کے روزے بعد میں رکھنے کا اختیار دیا اور اس کی مشقت کو آسان کرنے کے لیے اس کی پوری نماز کو آدھا بنا کے قصر کر دیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حاملہ عورت اور ایک دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی رخصت دی ہے کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے تو قضا کرے، قضا نہیں کر سکتی ہے تو اس کا فدیہ دے دے، کیونکہ وہ مجبور ہے اور اس کو ساتھ ایک معاملہ پیش آیا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر مرضع عورت، دودھ پلانے والی عورت یا حاملہ عورت اپنے روزوں کی قضا کرنا چاہے تو شرعاً جائز ہے، اس میں انشاءاللہ الرحمن کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیوں کو چاہتا ہے، اللہ آپ کے لیے مشقت اور تکالیف کو نہیں چاہتا ہے۔ لہذا جس معاملے میں آسانی ہو اسے قبول کر لیا جائے اور جس میں مشقتیں ہوں ان کو چھوڑ دیا جائے تاکہ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ ہو۔ اسی طرح وہ شخص جو شیخ الفانی ہو، انتہائی بڑھاپے کی حدود میں پہنچ گیا ہو اور وہ ضد کرے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، تو اس کے آگے زبردستی نہ کی جائے، ان کو روزے رکھنا دیا جائے۔ جب ان کی ہمت ختم ہو جائے وہ کھا پی سکتے ہیں، کیونکہ ان کا روزہ ہے نہیں، شیخ الفانی کا روزہ نہیں ہے۔ ایسا بوڑھا شخص جس کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کی ہمت ڈھیر ہو چکی ہو اور جواب دے چکا ہو تو اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی جائے گی، اس کے لیے روزے میں رخصت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 184۔ فرمایا یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ ایسے ضعیف افراد کے اوپر ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو وہ کیا کریں گے؟ اپنے روزے کے بدلے میں ایک دن کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں گے، تو یہ ان کے لیے کافی اور شافی ہوگا۔ اسی لیے امیر صنعانی رحمہ اللہ نے سبل السلام کے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ سے مراد ایسا بوڑھا شخص لیا ہے جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو، اس کی بیماری، اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کا بدن اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہو کہ وہ روزہ رکھے، تو اس کو چاہیے اس کا کفارہ دے دے اور کفارہ دے کے اپنے معاملات کو ایک طرف کرے، اس میں انشاءاللہ الرحمن کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ ابن رشد مالکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ تمام ائمہ کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ ایسا شخص جو ضعیف العمر ہو، بیمار بھی ہو اور صحت مند بھی نہ ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن ادریس شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام بخاری رحمہ اللہ تمام اس بات کے قائل ہیں کہ وہ اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے اور اپنے معاملات کو کلیئر کرے، اس کے اوپر روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق جو عمل مبارک ہمیں شریعہ میں مل رہا ہے
وہ یہ ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کے رمضان کے روزے نہیں رکھتے ان کی کیا کیفیت ہے اور ان کی کیا حیثیت ہے. صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر روایت موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں, وہ روایت کرتے ہیں, ابو امامہ ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا, خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے جنہوں نے میرے بازوؤں کو پکڑا اور مجھے اٹھایا اور ایک دشوار دراز علاقے میں لے گئے اور پہاڑ پر لے جا کر مجھے چڑھنے کے لیے کہا. جب میں اس پہ چڑھنے کی کوشش کرنے لگا تو مجھ سے چڑھا نہیں جا رہا تھا, زبردستی مجھے چڑھایا گیا اور میں جب چڑھ گیا تو پھر میں چوٹی تک پہنچ گیا. مجھے وہاں چیخنے کی آواز آئی. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. اور رسول اللہ کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. اور ترغیب و ترہیب میں امام منذری رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر فرما رہے ہیں. فرمایا کہ چیخنے اور چلانے کی آواز آئی. کہاں پہ؟ پہاڑ کی چوٹی پر لوگوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی. میں نے دریافت کیا فرشتے سے کہ بھائی یہ کس کی چیخ و پکار ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے کہ جو جہنم میں عذاب کی وجہ سے چیخ رہے ہیں. کہتے ہیں مجھے آگے لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے کر کے لٹکائے گئے ہیں اور ان کو پاؤں کے بل الٹا اوندھا کر کے لٹکا دیا گیا, ان کی بانچوں کو چیر دیا گیا اور ان کو اتنا ان کے اوپر معاملہ کیا گیا کہ ان کے منہ سے خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو ایام الصوم میں, روزے کے عالم میں کھایا پیا کرتے تھے, اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے. آج ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں اوندھا کر کے لٹکا دیا گیا ہے اور ان کی بانچھوں کو چیر دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے کہ وہاں کھاتے تھے اب جہنم کی آگ بھی کھاؤ. ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں. لہذا جان بوجھ کے روزہ چھوڑنا بہت کبیرہ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اس کے اندر احتیاط ہونی چاہیے. اور بہانے کر کے ہیلے کر کے کہ روزے نہیں رکھے جاتے, یہ ہے وہ ہے. بھائی آپ کوشش تو کرو نا, باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑو. آپ کی ہمت نہ ہو پھر اللہ نے آپ کے لیے رخصت دی ہے, لیکن آپ پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھ جائیں کہ میں نے تو روزہ رکھنا ہی نہیں, میں تو بیمار ہوں. یہ کیسا بیمار ہے آدمی جو کھاتا ہے, پیتا ہے, چلتا ہے, جاگتا ہے, سوتا ہے, دکان پہ جاتا ہے, کاروبار کرتا ہے, 8-8 12-12 گھنٹے کھڑے ہو کے ڈیوٹی کر لیتا ہے, لیکن جب نماز پڑھتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے, جب روزے کی بات آتی ہے تو بیماری ہو جاتی ہے. تو یہ بیمار نہیں ہے, اس کو شیطان نے بیمار بنا دیا ہے. تو یاد رکھیے کہ اگر عذر شرعی ہو اور انسان اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے تو کوئی حرج نہیں, اور اگر عذر شرعی نہ ہو پھر انسان اپنے آپ کو روکنے والا بنے تو گناہ کے زمرے میں ہے. اس کا خیال کیجئے اور بلا ضرورت روزہ چھوڑنے سے احتیاط فرمائیے. اور اگر کوئی کھانا پینا کھلے عام مارکیٹ میں, بازار میں, آفس میں, گھر میں, مکان میں, علاقے میں کر رہا ہے تو اس کو سمجھائیے کہ بھائی یہ کام نہیں کرو, یہ گناہ کا کام ہے. خود بھی تو پھنسے گا, تیرے ساتھ ہم بھی پھنسیں گے, کیونکہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ایک بندے پہ تھوڑی آئے گا, پوری کی پوری بستی اور قوم والوں کو اپنے چنگل میں لے لے گا. لہذا سمجھائیں, پیار و محبت سے روزہ رکھنے کی ترغیب دلائیں, لیکن سختی کا پہلو نہیں ہونا چاہیے, پیار محبت سے دعوت کا پہلو ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو مسئلہ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رمضانوں کی قضا رمضان کے بعد جلدی کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ایک ادھار ہے, ایک قرضہ ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے. لہذا آپ اس کو ادا کرنے میں جلد سے جلد کوشش کیجئے. اسی لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 148 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے, فاستبقوا الخیرات, نیکی کے کام کرنے میں اجرت کرو, دوڑ لگاؤ, آگے بڑھو نیکی کا کام کرنے میں, اپنے آپ کو پیچھے نہیں روکو, یہ تمہارے لیے مناسب نہیں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, مسند امام احمد کے اندر صحیح درجے کے ساتھ روایت موجود ہے. فرمایا من ادرک رمضان وعلیہ من رمضان شیء لم یغزہ لم یتقبل منہ, ومن صام تطوعا وعلیہ من رمضان شیء لم یغزہ فانہ لا یتقبل منہ حتی یصومہ. فرمایا جو آدمی ماہ رمضان کو پالے جبکہ سابقہ رمضان کے روزوں کی قضا ابھی تک اس کے پاس باقی ہے, تو اس کے اس رمضان کے روزے اس باقی رہنے والے روزوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے. اسی طرح جو آدمی نفلی روزے تو رکھ رہا ہے لیکن اس کے ذمے رمضان کے فرضی روزوں کی قضا باقی ہے, تو اس وقت تک جب تک یہ قضا نہیں کرے گا اس کے نفلی روزے قبول نہیں ہوں گے. یہ اس شخص کے لیے ہے جو جان بوجھ کے یہ عمل کر رہا ہے. ایک آدمی ہے اس کے غلطی سے رہ گئی, اب بھول گیا, اس کے انشاءاللہ روزے قبول ہیں, وہ فوراً نیت کرے کہ میں رمضان کے بعد اپنا حق ادا کر دوں گا, اور جو میرے اوپر اللہ کا قرضہ ہے میں زندگی رہی تو انشاءاللہ ادا کروں گا.
گا اس کے روزے انشاءاللہ مقبول ہوں گے. مگر ایک شخص یہ ہے وہ اہمیت ہی نہیں دے رہا, روزے بھی چھوڑ رہا ہے, کہتا ہے رکھ لیں گے, اب سال ہر سال کے جمع ہوئے جا رہے ہیں, کہتا ہے رکھ لیں گے, اور نفلی روزوں کے لیے بڑا اہتمام کر رہا ہے, یا اس رمضان کا بڑا اہتمام کر رہا ہے, اور پچھلا کھاتا اتنا بڑا کھلا ہوا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے روزے قبول نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے اور اللہ سے معافی نہ مانگے, اور رمضان کے بعد فوراً ان روزوں کی قضا کا ارادہ اور نیت نہ کرے اور اس پر عمل کر کے نہ دکھائے, اس وقت تک اس کے روزے قبول نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ چلنا چاہیے یہ رمضان کے گزرنے کے باوجود جو ہم سب کے اندر تبدیلیاں پیدا نہیں ہوتی, اس کی وجہ وہ غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں صبح شام, اور ہمارے روزے ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ ضائع نہیں کرتا, یہ روزے ہم خود ضائع کر دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر تغیر اور تبدل پیدا نہیں فرما رہا, تو اللہ تو جنت لے کے آیا ہے. روزانہ فرشتے آواز لگا رہے ہیں, حوریں آوازیں لگا رہی ہیں, یا باغی الخیر اقبل, اے نیکیوں کو کرنے والے آ جا اور نیکیوں کو کر کے اجر لے جا. یا باغی الشر اقصر, اے برائیوں کو کرنے والے برائیوں سے رک جا اور تھم جا. لیکن ہم باز نہیں آ رہے. جب ہم باز نہیں آ رہے تو قصور بھی ہمارا ہی ہے اور اس کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر احتیاط کریں اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں درجہ بلندی کی کوشش کریں تاکہ کامیابی اور کامرانی مل جائے, اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں ہمارے لیے عافیت والی زندگی اور خیر والا مقام حاصل ہو جائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ رب العالمین اس پر مجھے, آپ کو, ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت البلاغ, لا حول ولا قوة إلا بالله علی العظیم. اما بعد, اللہ رب العالمین کا قرآن کریم میں بیان کردہ اسلوب ہے, جب آپ کوئی بھی ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں نفقہ کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے گیہوں کی بالیوں کی طرح بڑھاتا ہے, یہاں تک کہ ایک دانے سے 70 دانے پیدا فرما دیتا ہے, اور 70 دانوں سے ان گنت 700 گنا تک اس میں اضافہ فرما دیتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی معزز ترین شان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے مقرر فرمائی ہوئی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں نفقہ کرے. اسی لیے صحیح حدیث ہے, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے آدھی کھجور بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں نفقہ کر دی, خرچہ کر دی, اللہ کے راستے میں دے دی, اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتا ہے جیسے کوئی اپنے چوپائے کے بچے کو پالتا ہے. اللہ اس طرح تمہارے نفقے کو, تمہارے صدقے کو, تمہارے دیے ہوئے مال کو بڑھاتا ہے, اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اسے جبل احد کے برابر لا کر تمہارے نامہ اعمال میں رکھ دے گا. تو یہ خلوص سے کیا ہوا نفقہ, خلوص سے کیا ہوا خرچہ, خلوص سے کیا ہوا اللہ کے راستے میں عطیہ, یہ اتنا بڑھتا ہے کہ اس کی کوئی حد فاصلہ نہیں ہے اور کوئی حد معینہ نہیں ہے, بھئی یہ بڑھتا جاتا ہے, اور اللہ رب العالمین کے ہاں فوقیت اور اللہ رب العالمین کے ہاں درجہ بلندی کی طرف چلا جاتا رہتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے دے؟ قرض حسنا کی صفت اور تعریف ہی یہی ہے کہ دنیا میں دے دو، اللہ سے لے لو۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا کہ آپ یہ کہیے کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنا دے دے؟ اللہ اکبر! اللہ اپنا دیا ہوا مال بطور قرض واپس مانگ رہا ہے اللہ کا، اللہ اپنا ہی دیا ہوا مال واپس مانگ رہا ہے، آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے مال کو یعنی اللہ کے مال کو اللہ کی راستے میں دے دیجئے۔ سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، سنن اربعہ کے اندر بھی موجود ہے، جو لوگ اپنی زکاتیں ادا نہیں کرتے قیامت کے دن ان کی کیفیت بڑی عجیبہ ہوگی۔ اگر اس کے پاس اونٹ ہیں تو اونٹ اس کو کاٹنے کے لیے آئیں گے اور اس کو چبائیں گے، اس کو چبا جائیں گے، یہ چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، وہ اونٹ یہ کہیں گے انا مالو کا انا کنزو کا، ارے سرکار میں تو آپ کا وہی مال ہوں جسے آپ بچا بچا کے رکھتے تھے، آج مجھے آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ گائیں آئیں گی، اس کو روند ڈالیں گی، پھر اس کے آخری جب گزر جائیں گے تو دوبارہ سے اس کا معاملہ ہوگا۔ چوپاوں میں ریوڑ کی جو قسم پالے گا اس کو سینگ ماریں گی، اس کو ٹھوکریں ماریں گی۔ سونا چاندی رکھا تھا، اللہ کے راستے میں زکاتیں نہیں دی، ہیلے اور بہانے کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اسے کھلا کر، اسے پکلا کر، اسے کھولا کر اس کو داغے گا، اور پھر اس کے پاس بچت کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جس نے آدھی کھجور اللہ کے راستے میں دی تھی، آپ سوچئے تو صحیح آدھی کھجور کی کیا حیثیت ہے، آدھی اس نے خود کھا لی، آدھی اللہ کے راستے میں کسی کو کھلا دی، یہ آدھی کھجور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی بچت کے لیے کافی اور شافی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین اس قدر غفور و رحیم ہے کہ جب اللہ قبولیت کرنے پر آتا ہے تو اس طرح قبول فرماتا ہے۔ لہذا اپنے مالوں کی زکوٰۃ، صدقات، عطیات اللہ کے راستوں میں دیجئے تاکہ مکمل حق ادا ہو، اور جیسے شریعہ نے مقرر کیا ہے ویسے ویسے اس کا حق ادا ہو۔